أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے استقبال رمضان. رمضان کا استقبال. چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور کم و بیش 2 ہفتے میں ہم اور آپ رمضان میں داخل ہو جائیں گے. تو رمضان کا مبارک مقدس مہینہ آنے سے پہلے رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ یہاں کے معزز ذمہ دار انہوں نے اس بات کی گزارش کی کہ استقبال رمضان پر خطبہ ہو. ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر خطبہ دیا جائے. رمضان کا مبارک مقدس مہینہ آنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ اس بابرکت مہینے سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، اس کا استقبال ہم کیسے کریں. یہ بات نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے اور اس سے ہم بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے. جیسا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو سب سے پہلی چیز آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے خطبے کو بہت غور سے سنیں. خطبے کو غور سے سننا یہ بھی جمعہ کا ایک حق ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بازو میں بات کر رہا ہے تو اس کو خاموش کرنے سے منع کیا جائے. یہ مت بولو کہ خاموش ہو ورنہ جمعہ کا ثواب چلا جائے. اتنا تاکید ہے جمعہ کے خطبے کو غور سے سننے کی. اور وقت بھی بہت مختصر ہے، 1:30 بجے تک مجھے خطبہ دینا ہے. اچھا ماشاءاللہ 5-10 منٹ کی بھی گنجائش ہے. تو الحمدللہ کچھ ضروری اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا استقبال رمضان کے حوالے سے. دیکھیے، رمضان کا مبارک مقدس فضیلت والا مہینہ یہ آنے والا ہے اور اہل ایمان اللہ کے نیک بندے اس ماہ مبارک کا بڑا شدت سے، بڑے شوق سے انتظار کرتے ہیں. اور یہ انتظار کیوں نہ ہو، یہ مہینہ آتا ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے. یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے. یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے ہمارے درجات کی بلندی کے لیے. اس لیے اللہ کے مومن متقی نیک بندے اس ماہ مبارک کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں. بلکہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ 6 مہینے رمضان پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے. 6 مہینے کہ اللہ مجھے رمضان نصیب فرما، یہ ماہ مبارک نصیب فرما. 6 مہینے باقاعدہ دعائیں کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی فکر ہی نہیں ہے.
اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں، اس کے لیے استقبال کی کوئی ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. کتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اس بات کو، اس کی عظمت کو، استقبال رمضان کو اس بات سے آپ سمجھیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور ہمیں اس کی اطلاع ملتی ہے تو کیا ہم چپکے بیٹھتے ہیں؟ باقاعدہ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے ویسی ہی ہم اس مہمان کی آمد کی مناسبت سے اپنے گھر میں تیاریاں کرتے ہیں. مہمان جیسا رہتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، اسی حساب سے ہم مہمان کی آمد کی مناسبت سے تیاری کرتے ہیں. ہر شخص تیاری کرتا ہے. امیر انسان بھی تیاری کرتا ہے اور ایک غریب کمزور انسان بھی تیاری کرتا ہے کہ میرے گھر مہمان آنے والے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، سب سے مبارک مہینہ، سب سے فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے. کیا ہمیں اس کی استقبال کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے پاس اس کی تیاری نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے پاس اس کے لیے کوئی لائحہ عمل، کوئی منصوبہ، کوئی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اس ماہ مبارک کے قیمتی گھڑیاں، مبارک گھڑیاں ہم کیسے گزاریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس پورا ایک فکر ہونی چاہیے، لائحہ عمل ہونا چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد رمضان کی بشارت صحابہ کرام کو دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے. اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کے آمد کی بشارت دیتے تھے. اے صحابہ، رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے. جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا. یہ سب پورا اہتمام ہوتا ہے، پوری تیاری ہوتی ہے اس ماہ مبارک کی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ ماہ مبارک آنے سے پہلے باقاعدہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو آمد رمضان کی بشارت دیتے تھے. اتاکم رمضان شہر مبارک. اس لیے خود ہم اس کی فکر کریں، اپنے اہل خانہ کو اس کی طرف توجہ دلائیں، اس کی تیاری کریں، اس کے لیے منصوبہ بنائیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت. رمضان کا پانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات، بہت بڑی سعادت. کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم غور کریں اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں، پاس پڑوس میں، گلی محلے میں، دوستوں میں، جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ابھی زندہ رکھا ہے اور ماہ رمضان کے ایام قریب ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے. باقاعدہ اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس ماہ مبارک کا پانا یہ بہت بڑی سعادت کی، بہت بڑی نعمت. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ آئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے. ان میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا
اور دوسرا پہلے کی بنسبت تھوڑا کم عبادت گزار تھا. دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے. جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. شہادت یہ بہت بڑا مقام. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. جب ایک انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. قرض کا معاملہ اللہ کے نزدیک بڑا سنگین ہے, بڑا خطرناک. بڑی سے بڑی نیکی ہم کر لیں, بڑی سے بڑی عبادت ہمارے پاس ہو, لیکن اگر قرض کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے ہم چلے گئے, یاد رکھے وہ بوجھ ہم سے نہیں اترے گا, ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی. نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ. جب تک ہماری طرف سے وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے ہمارا معاملہ اللہ کے پاس معلق ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جھوٹی شان, ریاکاری کے لیے, مکاری کے لیے, اسراف اور فضول خرچی میں, شادی بیاہ کے رسم و رواج میں, غیر ضروری چیزوں میں بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں, اور قرضے لینے کے بعد اس کی ادائیگی کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے. قرض کا بوجھ لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سے راضی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی راہ میں وہ شخص شہید ہو گیا, زیادہ عبادت گزار تھا, اس کے 1 سال کے بعد دوسرا آدمی اس کی موت ہوئی, وہ شہید نہیں ہوا جو کم عبادت گزار تھا. دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے. جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا, جو کم عبادت گزار تھا اس کے 1 سال کے بعد اس کی موت ہوئی, شہید نہیں ہوا. صحابی کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, میں نے خواب دیکھا کہ دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا, اس کی موت ہوئی, وہ پہلے اس شہید آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو. کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے لوگوں کے سامنے اس خواب کو ذکر کیا, لوگ بھی تعجب میں پڑ گئے, یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک تو دوسرے کے مقابل میں کم عبادت گزار, دوسرے یہ شہید بھی نہیں ہوا, لیکن جنت میں پہلے کیوں جا رہا؟ صبح ہوئی, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس واقعے کو ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سننے کے بعد کہا الیس قد مکث هذا بعده سنہ فادرک رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة ولما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ تعجب کیوں کر رہے ہو؟ یہ دوسرا آدمی اگرچہ کم عبادت گزار تھا, شہید بھی نہیں ہوا, لیکن اس شہید آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ رہا, اور اس 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ ملا. اس نے رمضان کے روزے رکھے اور پورے سال نمازیں پڑھا. اس لیے چونکہ اس نے رمضان کے مہینے کو پا کر کے, اس کے روزے رکھ کر کے اور سال بھر نمازیں پڑھ کر کے اس نے اللہ کو اس طرح سے راضی کر لیا کہ وہ جنت میں اس شہید سے پہلے چلا گیا, اور دونوں کے درمیان جنت میں اتنی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان دوری. معلوم کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. یہ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ملنا یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پانا تو یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے, لیکن رمضان کا مہینہ پا کر کے اس نعمت کی ناقدری کرنا, اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھانا, اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح ایسے ہی گزار دینا, اس مہینے میں عبادت نہیں کرنا, یاد رکھیں یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے, بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے ہمیں ماہ رمضان نصیب کرے,
لیکن ہم اس مہینے کو پا کر کے اس کی ناقدری کریں، اس کو ایسے ہی ضائع کر دیں، عام مہینوں کی طرح اس کو گزار دیں، اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھائے، تو سمجھیے کہ ہم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں۔ رمضان کا پانا جہاں نعمت اور سعادت ہے، رمضان پا کر کے اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس کی ناقدری کرنا، یہ بہت بڑی بدنصیبی اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کو رمضان کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اے لوگو ماہ رمضان آ چکا ہے اور اس ماہ مبارک ویسے تو پورا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، خاص طور پر اللہ نے اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر کے نام سے ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ولا يحرم خيرها الا محروم، اور اس سعادت سے محروم ہونے والا انسان واقعی اللہ کی نظر میں بڑا بدنصیب انسان ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ پانا جہاں نعمت ہے، سعادت ہے، ہمارے لیے خوش بختی کی دلیل ہے، وہی اس مہینے کو پا کر کے اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس کی ناقدری کرنا، اس کو عام مہینوں کی طرح ایسے ہی لہو لعب میں تجارت اور کاروبار میں پڑھ کر کے نمازوں کو ضائع کر کے ایسے ہی گزار دینا، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور اتنی بڑی بدنصیبی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نے ایسے بدنصیبوں کے لیے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ آپ غور فرمائیں، اس شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کیا کچھ شبہ ہو سکتا ہے جس کی بربادی کے لیے جبریل بد دعا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاکت ہو، برباد ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو، وہ انسان جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ نے اس کو ماہ مبارک دیا لیکن وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے حق میں بڑے مشفق اور مہربان تھے۔ ظالموں کے لیے، جانی دشمنوں کے لیے، قاتلوں کے لیے کبھی آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ ہر ایک کے لیے دعائے خیر سے ہر ایک کو نوازتے تھے۔ لیکن ہاں اس شخص کی بدنصیبی کا کیا کہنا جس کے لیے جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں آمین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ نصیب کرے، اور اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، چوتھی چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ماہ رمضان یہ کیا ہے؟ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ہر شعبے کے لوگوں کو، ہر میدان سے جڑے ہوئے لوگوں کے کاروبار کا، کمانے کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے، اور جب ان کے کمانے کا سیزن آتا ہے
تو دن رات ایک کر کے پوری محنت کر کے وہ اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سیزن میں ہم محنت کر لیں گے، یہ ہمارے کمانے کا مہینہ ہے تو ہم سال بھر آرام سے رہیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آدمی صبح و شام نہیں دیکھتا، وقت پر کھانا نہیں کھاتا، دن رات محنت کر کے سیزن کمانے کا جب آتا ہے وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ اگر میں اس کمانے کے مہینے میں، اس کمانے کے سیزن میں اگر میں اچھی محنت کر لیا، پورا سال میں آرام سے مزے میں رہوں گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک یہ نیکیاں کمانے کا موسم بہار ہے۔ جیسے دنیا والوں کے لیے پیسے کمانے کا، مال کمانے کا ایک سیزن ہے، اسی طریقے سے ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کے لیے ماہ رمضان کو رکھا، جس میں اللہ کے مومن بندے دن رات ایک کر کے خوب محنت کر کے نیکیاں کماتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں بد نصیب لوگ، تجارت کے پیچھے پڑ کر کے، کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پاس ماہ رمضان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایمان والے بندے ماہ رمضان میں نیکیوں کی فکر میں رہتے ہیں، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان سے ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکیاں کمانے کے امیدوار، اے نیکیوں کے متلاشی، ماہ مبارک آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نیکیاں کمانے کے لیے تو آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار، برے کام کرنے والا، گناہوں کی عادت، بری عادتیں رکھنے والا، ہوشیار ہو جا، رمضان کا باوقار باعظمت مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے کی عظمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے، ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار، ماہ مبارک آ گیا ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے، تو نیکیاں کمانے کے لیے آگے بڑھ، اور اے گناہ کرنے والے، بری عادتیں والے، ماہ مبارک کی عظمت اور تقدس کا لحاظ رکھ کر کے تو اپنے بری عادتوں کو، گناہوں کو چھوڑ دے، پھر جا، باز آ جا، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے۔ پھر بزرگوں دوستو، تو یہ نیکیاں کمانے کا موسم بہار ہے، اس لیے ماہ مبارک میں ہمیں ہر طریقے سے روزے رکھ کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، ذکر و اذکار کر کے، دعائیں کر کے، توبہ اور استغفار کر کے، ہر طریقے سے ہمیں ماہ مبارک میں نیکیوں کی تلاش اور جستجو میں رہنا چاہیے اور نیکیاں کمانے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کے لیے، مومن بندوں کے لیے رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ خاص طور پر۔ اور پانچویں چیز یہ ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، پانچویں بات یہ ہے، خاص طور پر رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ ویسے تو ہر مومن بندے کو ہمیشہ ہر عمل میں اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ماہ مبارک میں ہم نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن شیطان کی ایک بڑی کوشش یہ ہوتی ہے، پہلے تو شیطان ہم سے نیکیوں سے ہم کو دور رکھتا ہے۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ریاکاری کے وسوسے ڈال کر کے
ریاکاری پیدا کر کے ہمارے عملوں کو، عبادتوں کو، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ محنت کر کے بھی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، روزے داروں کو افطاری کرا رہا ہے، تھوڑی سی ریاکاری آ گئی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے پورے مسجد کے روزے داروں کو سب کو دعوت دیے، مال خرچ کر کے محنت کر کے بھی ضائع ہوگی۔ میں تراویح کی نماز میں آ رہے ہیں، نیت خراب ہو گئی، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ ایک بھی تراویح نہیں چکا ہے، پوری تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ۔ نیت خراب کر کے، ہماری نیکیوں میں، اعمال میں ریاکاری ڈال کر کے شیطان ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم محنت کر کے، نیکی کر کے، مال خرچ کر کے، وقت لگا کر کے بھی اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کی واہ واہی حاصل کرنے کے لیے تم نیکی کرتے تھے، دیکھو کیا وہ تم کو تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیں گے؟ پوچھو ان کے پاس جا کر۔ میرے بزرگوں، دوستو، قیامت کے دن کا مالک تو اللہ رب العالمین ہوگا، بدلہ دینے والا اللہ ہوگا۔ اس لیے ماہ رمضان آنے سے پہلے خاص طور پر ویسے ہر عمل میں ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں، ورنہ محنت کر کے بھی ہماری محنت ضائع ہو جائے گی اور ہم اللہ کے پاس اجر و ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وقت کا بہت بڑا عالم دین جس نے پوری زندگی دین کی خدمت کی ہوگی، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی صرف اس لیے کہ اس کے اندر ریاکاری تھی۔ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ وقت کا بہت بڑا پہلوان جو اللہ کی راہ میں شہید کیا ہوگا، لیکن ریاکاری کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ وقت کا مالدار سخی انسان جو ہمیشہ خرچ کرتا تھا غریبوں میں، اللہ کی راہ میں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈھکیل کر ڈالا جائے۔ اس لیے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالی ہماری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، ہم کتنا اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالی ہمارے دل کے جذبے کو دیکھتا ہے، ہم کس کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا وہ عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہماری نیتوں کو درست رکھے، عمل میں اخلاص پیدا کرے، تاکہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا عمل بھی اگر اللہ کے پاس قبول ہو گیا، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری نجات کے لیے وہی ذریعہ اور سبب بن سکے۔ اور پانچویں چیز، ماہ مبارک کے استقبال میں ایک بات یہ بھی ہے، رمضان مبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، چونکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اس کے صبح و شام، اس کے دن رات، اس کے لمحات سب قیمتی ہیں، اس میں کوئی بھی وقت بیکار نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ نجات کا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات مبارک ہوتی ہے، جہنم سے آزادی کی راہ ہوتی ہے۔ پہلے عشرے کو رحمت کا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا اور تیسرے عشرے کو نجات کا عشرہ بنا دینا اور باقاعدہ اس کو تقسیم کر دینا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اس کی قیمتی ہے، بابرکت ہے، عظمت والی گھڑی ہے۔ اس لیے ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے سے پہلے، ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس ماہ مبارک سے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کا
ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، ٹائم ٹیبل باقاعدہ، سحری سے لے کر کے رات سونے تک ہم ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، طالب علم ہم پڑھ رہے ہیں اسکول میں، ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہماری تجارت بھی متاثر نہ ہو، ہماری ملازمت متاثر نہ ہو، ہماری پڑھائی متاثر نہ ہو، اور رمضان کی عبادتیں بھی متاثر نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ ٹائم ٹیبل بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع نہیں ہوتا ہے، آدمی کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور سارے کام وقت پر ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام متاثر نہیں ہونے والا۔ تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے کاموں کو سامنے رکھ کر کے پورا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، کون سا کام کب کریں گے، تاکہ ہمارے سارے کام بھی ہو جائیں اور رمضان کی عبادتیں بھی متاثر ہوں۔ خاص طور پر خواتین کو بھی باقاعدہ رمضان کی عبادتوں میں شامل کریں۔ خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کا زیادہ حصہ پکوان میں چلا جاتا ہے۔ ظہر بعد سے 2-3 بجے سے تو کچن میں داخل ہوئے تو باقاعدہ مغرب تک کچن ہی میں رہتے، صرف پکوان میں، تیاریوں میں، رات میں سحری کی تیاری کے لیے وقت سے پہلے اٹھنا۔ اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین پر رحم کریں اور ان کو بھی باقاعدہ عبادت کے لیے موقع دیں، رمضان کی عبادتوں میں اپنے ساتھ ان کو شامل کریں، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ یہ سب تعلیمات ہیں، صرف ہمیں اپنی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی ایمان، ان کے عقیدے، ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا ہے، خود عبادت کرنا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ عبادتوں میں شریک کرنا ہے، ان کو بھی ہم ٹائم دیں۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسہ، نیکی ہم کریں، بدلہ کسی دوسرے کو ملے، اللہ کے نظام عدل کے خلاف ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن اساء فعلیہا، جو گناہ کرے گا اس کا نقصان، اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اس لیے ہم ٹائم ٹیبل بنائیں، خواتین اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور سارے لوگ اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے رمضان کی صبح و شام اور اس کی گھڑیوں کو گزاریں، تو انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی کام متاثر بھی نہیں ہوگا اور رمضان کی عبادتوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے۔ تراویح کی نماز بھی ہماری پوری پابندی کے ساتھ ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے، افطار سے پہلے دعاؤں کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں، سحری شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ ہم بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں وقت سحر توبہ اور استغفار کریں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ متقی بندے جن کی رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، سحر کے وقت وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، من یستغفرنی فاغفر لہ، من یسألنی فاعطیہ۔ کون ہے جو بندہ اس وقت سحری کے وقت اٹھ کر کے مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگے میں اس کی مرادوں کو پورا کروں گا، مجھ سے دعائیں کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات یہ بھی ہے اور اسی کے حوالے سے آج کا موضوع استقبال رمضان رکھا گیا۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے استقبال رمضان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے باقاعدہ ہم رمضان کی عظمت، رمضان کی فضیلت کیا ہے اور رمضان کے خاص جو مسائل ہیں، روزے کے مسائل اور رمضان کے مسائل، اس کو ایک بار پھر سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اس کو تازہ کر لیں، چاہے بیانات سن کر کے، علماء کی تقاریر اور ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھ کر کے، سن کر کے، اس سے کیا ہوتا ہے جب ہمارے دل میں کسی چیز کی عظمت، اس کی اہمیت بیٹھتی ہے
تو آدمی اس کی قدر کرتا ہے. جب ہمارے پاس کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں رہے گی، ہماری نظر میں کسی چیز کی اہمیت نہیں رہے گی، تو آدمی اس کی قدر نہیں کرتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل. ہر چیز سے پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے. جب آدمی کے پاس کسی چیز کا علم ہوتا ہے، اس کی صحیح جانکاری ہوتی ہے، اس کی عظمت کو جانتا اور سمجھتا ہے، تو اس کی قدر کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کی عظمت کو، اس کے روزوں کے مسائل کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے، کتابوں میں علماء کے بیانات سن کر کے اس کی عظمت کو پھر سے تازہ کر لیں، اپنے دلوں میں بٹھا لیں، تاکہ ماہ مبارک میں جب ہم داخل ہو تو پورے جوش و خروش کے ساتھ، بھرپور تیاری کے ساتھ ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں اور کوئی بھی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہونے پائے. ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جو بھی مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، شفاء عاجل کامل عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت ترقی نصیب فرما اور ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما. کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید کو وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ.